دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں خواتین کے اہم قصص سنائے جاتے ہیں اور ان قصص سے ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی اور ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ عوام بن حوشب علیہ الرحمہ، یہ جو ہے تبع تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کی جنہوں نے زیارت کی، ایمان کے ساتھ ان کی وفات ہوئی، اور تبع تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی۔ تو یہ تبع تابعی بزرگ ہیں اور انہوں نے 148 ہجری میں جو ہے وہ وفات پائی ہے۔ فرماتے کہ میرا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے بڑا ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی دھڑ انسان جیسا، اور وہ گدھے کی آواز میں زور سے چیخا، 3 بار چیخا، پھر سے وہ قبر جو ہے بند ہو گئی اور یہ شخص جو ہے اس قبر کے اندر چلا گیا۔ اچھا، قریب ہی ایک خاتون بیٹھی ہوئی سوت کاٹ رہی تھی۔ کسی خاتون نے آپ کو بتایا کہ یہ خاتون جو ہے اس شخص کی ماں ہے۔ قبر سے یہ جو شخص نکلا، یہ خاتون اس کی ماں ہے، اور یہ شخص شراب پی کر آتا اور یہ خاتون جو اس کی ماں ہے وہ اسے منع کرتی شراب پینے سے اور کہتی کہ بدبخت کب تک یہ ناپاک چیز پیتا رہے گا۔ وہ یہ شخص غصے میں اپنی ماں سے کہتا کہ کیا تو گدھے کی طرح چیخ رہی ہے؟ بس یہ شخص، اس کی وفات عصر کے وقت ہوئی، اور جب سے اس شخص کی وفات ہوئی اس دن سے یہ شخص عصر کے وقت قبر سے نکلتا ہے اور اسی طرح 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں چیختا ہے اور دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے اس قصے میں، اس حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے۔ سب سے پہلی چیز، ماں کی نافرمانی اور شراب پینے نے اس شخص کو برباد کر کے رکھ دیا اور اس کا ایسا انجام ہوا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ عام طور پہ عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کو نظر تو نہیں آتا عذاب قبر، تو یہ کیوں دکھایا گیا؟ یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو انسانوں کی عام طور پہ تو یہ معاملات جو ہے چھپے ہوئے معاملات ہیں، انسان کی آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ایسے معاملات جو ہے وہ منکشف فرما دیتا ہے، لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات۔ جیسے کئی واقعات ہم سنتے ہیں کہ قبر خود بخود جو ہے کسی وجہ سے بھی کھل گئی، بارش ہو گئی، قبر کھل گئی، اور جناب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عالم دین ہے اور ان کا چہرہ اور جسم تو کیا، ان کا کفن تک محفوظ ہے، ورنہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جناب آپ نے قبر میں دفنایا تو چند گھنٹوں بعد ہی جو ہے جسم ختم ہو جاتا ہے، یا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، جیسا موسم ہو، یعنی گرمیوں میں 3 دن کہا جاتا ہے، سردیوں میں 6-7 دن کے اندر جسم گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے نیک لوگوں کی عظمت جو ہے آشکار کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل قبر کے حالات منکشف فرما دیتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے قبر کھل گئی، اور یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے علماء کے بارے میں، عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جناب ان کے انتقال کے بعد قبر کھلی اور ان کا چہرہ جو ہے روشن، جناب مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کفن تک خراب نہیں ہوا۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل
اپنی قدرت جو ہے بندوں کو دکھاتا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک عبرت انگیز چیز آشکارا ہوئی۔ اس شخص کو دیکھا ان بزرگ نے کہ یہ جناب قبر سے باہر آئے اور ان کا سر جو ہے گدھے جیسا اور سارا جسم انسانوں جیسا، اور یہ چیخ رہا ہے کس وجہ سے؟ کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ عبرت ہے، سبق ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ معراج شریف کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ 3 شخص کون ہے؟ نمبر 1، ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2، دیوس۔ نمبر 3، مردانی وضع بنانے والی عورت۔ منقول ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتی ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہوئے تو یقین جانیے کہ برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی بہار شریعت حصہ 16 میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسروں کی ماں کو گالی دے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے سرکار سے عرض کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اس سے مراد بتائی کہ والدین کو گالی دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ دوسرے کو گالی دیتے ہیں ماں باپ کی اور وہ آپ کو ماں باپ کی گالی دیتے ہیں۔ تو آج کل کے معاشرے میں ماں باپ کی گالیاں کتنی عام ہے۔ استغفر اللہ، یہ گالیاں دیتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہیں، اس کی میننگز پہ غور تک نہیں کرتے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر ایک لمحے کے لیے انسان سوچے بھی نا کہ یار میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ کبھی گالی نہیں دیں گے، آپ کبھی نہیں دیں گے۔ آپ اگر ایک بار ہم سوچیں کہ یار اس کی میننگز کیا بن رہی، دے رہے ہوتے ہیں گالیاں، ماں باپ کی گالیاں۔ تو آج کل یعنی ایک طبقہ ہے کہ جو گالی دیے بغیر بات ہی نہیں کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں غصے میں آ کر گالی دی، وہ بھی صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے شرعاً حرام ہے، یعنی نہیں دینی چاہیے گالی۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو غصے میں ہے، کوئی اور پریشانی ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، ہنستے ہنستے مذاق مذاق میں گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، پھر سامنے سے بھی وہ جواب میں گالیاں آتی ہے، اور ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہماری گالیاں دینے کی وجہ سے دوسرا ہمارے والدین کو گالیاں دے رہا ہے، اور والدین کو جو گالیاں دلوائے یعنی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خود والدین کو گالی دے رہا ہے، یعنی سامنے والے کو گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دلوا رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خود والدین کو گالیاں دے رہا ہے۔ لیکن یہ تو وہ زمانہ تھا نا، صحابہ کرام جو ہے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ افسوس، صد افسوس، یہ بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کئی ایسے لوگ سننے کو ملتے ہیں کہ اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا
کہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت ساری احادیث میں بھی نشہ آور چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ آئیے اس ضمن میں کچھ احادیث سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ لانے والی اور فطور پیدا کرنے والی ہر چیز سے منع فرمایا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام۔ تو پیارے اسلامی بھائی، اس شخص کا یہ جو ہم نے عبرت انگیز انجام سنا وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا، ماں نصیحت کرتی تھی، وہ کہتا تھا کہ کیا گدھوں کی طرح کی آوازیں نکال رہے ہو، تو مرنے کے بعد رہتی دنیا تک وہ شخص جو ہے قبر سے نکل کے گدھوں کی سی آوازیں نکال رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے میں ہمارے لیے بہرحال عبرت ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے اور نشہ آور چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز یہاں پر ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ والدہ جو ہے وہ بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہوتی ہیں، نماز کے لیے کہتی ہیں یا سنتوں پہ عمل کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں، جھوٹ بولنے سے منع کر رہی ہوتی ہیں۔ والدہ زیادہ جو ہے کہہ رہی ہوتی ہیں، والد صاحب بھی کہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن والدہ عام طور پہ زیادہ بچوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں، بھائی نماز پڑھو، یہ کرو۔ تو سلام ہے اس والدہ کو جو اپنی بچوں کو سنتوں کی تربیت دے رہی ہے، نمازوں کی تلقین کر رہی ہے، سلام ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ بچے جو ہے تنگ آ جاتے ہیں اور اس طرح کے اول فول جملے یا تو بڑبڑا دیتے ہیں، دلی دل میں بول رہے ہوتے ہیں، کچھ جری ہوتے ہیں، منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کرو نا، آپ تنگ نہ کریں وغیرہ، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو انہیں اس حکایت سے خاص طور پہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ناراض کرنا، یقین جانیے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمارا یہ جو ہے نوافل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، ہمارا جناب کیا کہتے ہیں سنتوں پہ عمل کرنا، سب بیکار ہو جائے گا اگر ماں باپ ناراض ہے۔ کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی۔ یاد رکھیے کہ یہی ماں باپ آپ کا جنت بھی ہے اور آپ کا جہنم بھی ہے۔ تو ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ماں باپ جب نصیحت کرے تو خدا را نہ منہ بنائیں، نہ آنکھیں دکھائیں، نہ کوئی غلط لفظ منہ سے نکالنا ہے۔ وہ نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے محسن ہیں، ویسے بھی ماں باپ محسن ہیں۔ دنیا میں ہونے کا ذریعہ کون ہے؟ ہمارے وجود کا ذریعہ وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ ہے۔ ان کے سامنے وہ نصیحت کریں اور ہم آنکھیں دکھائیں، وہ نصیحت کریں اور ہم جناب کیا کہتے ہیں الٹی سیدھے کلمات منہ سے نکالیں، بڑبڑائیں، نصیحت لینے کے بجائے۔ یاد رکھیے ہمارے محسن ہمارے والدین سے بڑھ کے تو کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا نصیحت کرنا، خدا را اسے پازیٹیو لیں، مسکرا کر سنیں نصیحت کو، عمل کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر جو ہے سامنے زبان چلائی، بدتمیزی کی، تو اس واقعے میں اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا جناب یہ جو شراب کی نحوست ہے اس وجہ سے اس شخص کا یہ انجام ہوا۔ اور شراب کے بارے میں حدیث عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے دیوار پہ دے مارو۔ اسے سے مراد کیا؟ شراب کو دیوار پہ دے مارو، کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ غیبدان آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کے پئیں گے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو چیز بھی نشہ دے وہ پتلی ہو جیسے شراب، یا خشک ہو جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ، وہ سب حرام ہے۔ لہٰذا اس طرح کے نشے سے اجتناب یعنی بچنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے پیارے اسلامی بھائیو، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شاگرد کے پاس اس کی حالت نزا کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ تو شاگرد نے کہا سورہ یاسین بند کر دو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین بند کر دو، نزا کے عالم میں، اور کہہ رہا ہے مت پڑھو سورہ یاسین بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین کی۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔
والعیاذ باللہ، بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا، 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار کیا کس سبب سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے تیری معرفت سلب فرما لی، جبکہ تو میرے شاگردوں میں سب سے اونچا مقام رکھتا تھا۔ یعنی ان کے شاگردوں میں اس شاگرد کا بڑا مقام تھا، آپ اس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ حیران ہو گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا تو بڑا مقام تھا، تو کس وجہ سے جو ہے تیری معرفت سلب کر لی گئی؟ اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب سے، یعنی 3 وہ برائیاں تھی جس کے سبب سے میری معرفت سلب کی گئی۔ وہ کیا تھی؟ نمبر 1 چغلی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ۔ بیسیکلی چغلی اسے کہتے ہیں کہ 2 مسلمانوں کو ایک دوسرے کی برائیاں کر کے آپس میں لڑوانا۔ یعنی عمر جو ہے وہ بکر کے پاس جا کر کہے کہ زید تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ بلا تو عام ہو چکی ہے، آج کل کسی کے مسکے لگانے ہو جناب، باس کے قریب جانا ہے، کسی کے کلوز ہونا ہے، تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو کہو ارے تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، ہم بھی جناب بڑے پھیل جاتے ہیں، سامنے والا بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلاں آپ کے بارے میں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، ہم جناب سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ اس کی برائیاں آپ کے سامنے کر رہا ہے اور اس کے نام سے بتا رہا ہے، تو آپ کے بھی نام سے یہ برائیاں اس کو بتا رہا ہوگا اور اس طرح 2 مسلمانوں کو لڑوا رہا ہوگا۔ یاد رکھیے چغلی ایک حرام کام ہے، ہمیں بچنا چاہیے مسلمانوں کو لڑوانے سے، اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی ہو، محبت پیدا ہو۔ دوسرا سبب جو اس نے بتایا کہ حسد کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ 2 دوست بھی ہوتے ہیں آپس میں اور ایک ساتھ جناب ایگزام دیا، ایک کے نمبر بہت زیادہ آ گئے، دوسرے کے کم آئے، وہ آگے والے کو سوچتا ہے یار کاش اس کے نمبر بھی کم آتے یار۔ یہاں جناب 2 افراد جو ہے ایک فرم میں کام کر رہے ہیں، عام طور پہ حسد بہت پایا جاتا ہے اس طرح نوکری وغیرہ کے معاملات میں، نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ ایک ہی مقام پر، دیکھا نہیں جاتا دوسرا شخص اگر آگے بڑھ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو سوچئے کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے، آپ اس نعمت کے زوال کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے اتنا کیوں دے دیا اور مجھے اتنا کیوں دیا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے بھائی کی ترقی پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ اور اگر آپ مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو نیکیوں میں مقابلہ کریں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں۔ ہم اگر تہجد نہیں پڑھتے ہم دیکھیں کہ یار یہ تو تہجد پڑھتا ہے، یار کاش میں بھی تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو نیکیوں میں کیجیے۔ تو بہرحال حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ دوسری وجہ اس نے بتائی کہ حسد، پہلی وجہ چغلی، دوسری وجہ بتائی حسد، اور تیسری وجہ بتائی شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ اب یہ تو 1 گلاس پیتا تھا کسی بیماری کی وجہ سے، تو جو لوگ مزے لینے کے لیے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، وسکیاں پی رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا میرے بھائیوں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو چغلی نے، حسد نے اور شراب نے اس شخص کے ایمان کا خاتمہ کر دیا، اس شخص سے اس کی معرفت سلب کر لی۔ تو بتائیے، چغلی کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے، حسد کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے، شراب نوشی کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ایمان سلب کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان عیوب سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں
نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قصے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔